اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین اکرام، آج کی جو میری خطابت کا یہ حصہ ہے امامت پر ہی ہے، کیونکہ ابھی امامت پر ہی چل رہا ہے اصول دین کا۔ امامت پر ہم پہنچے ہیں چوتھے نمبر پر، تو امامت پہ جو چلتے ہوئے جتنے آپ سنتے آ رہے ہیں، جو میرے ساتھ رہے ہیں، ابھی بھی میں امید کرتا ہوں آپ ساتھ رہیں گے تاکہ پورا علم آ سکے۔ علم الکتاب، کون سی ہستی اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے دل دماغ اور تھوڑا سا بیداری کی ضرورت ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بیدار کریں کہ دین کہاں جا رہا ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، یہ جھگڑے دین کے اندر کیوں ہیں، جبکہ دین کے اندر تو نہیں ہونے چاہیے۔ تو جب اللہ کے پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کے حبیب نے، پاک نبی کی زبان سے اقدس سے یہ نکل آیا کہ یا علی انت یاسب الدین، یا علی تو دین کا یاسوب ہے۔ جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے کے اوپر ایک مکھی ہوتی ہے، ان کی سردار ہوتی ہے، تو وہ سارے چھتے کی سردار ہوتی ہے، مکھی شہد لاتی ہے، اس کے منہ کو سونگھتی ہے، اگر اس میں غلاظت اور نجاست اور جو بھی اس میں اندر اگر ہو، حرام بھی ہو، نجاست، غلاظت، تین اس میں خلصتیں ہوں، اسے مار دیتی ہے۔ اسے طیب اور طاہر پھولوں کا رس چاہیے، پھر وہ اپنے چھتے تک پہنچنے دیتی ہیں۔ تو جس کی نسل اتنی پاک ہوتی ہے کہ اس کے منہ کا لباب نکلے تو ہماری 100 شفا مرکز بنتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں شہد کا اتنا بڑا مقام ہے، جس کے اللہ نے قرآن کریم میں مثالیں دی ہیں جنت میں کہ شہد کی نہریں ہوں گی بغیر چھتے کے۔ یہ چھتے والا شہد کی کیا پاکیزگی، طہارت ہے، کیوں اس کے بچے بھی پاک ہوتے ہیں، وہ خود بھی پاکیزہ ہوتی ہے، کیونکہ درود پڑھتی نبی پر، نبی کے دشمن پر لعنت کرتی ہے، یہ اس کا کردار ہے۔ اتنی مومن مکھی ہے، مومن مکھی کا نظام دیکھنے کے لیے اللہ نے اس پہ پاک حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے یہ آیت مبارکہ، یعنی کہہ لیں کہ جس طرح حدیث ایسی ہے جیسے حدیث قدسی پہ جا رہی ہے، یا علی انت یاسب الدین، تو دین کا یاسوب ہے، تو پھر دین کیسے کہاں جا رہا ہے؟ علی کے بغیر دین کیسے رہے گا تیرا؟ آتی کہاں سے تقابل میں روشنی، آتی کہاں سے چشم تقابل میں روشنی، دل میں جو کفر کے تالے پڑے رہے، باب علم کا در کھلتا رہا بار بار، مگر کچھ لوگ جان بوجھ کر باہر کھڑے رہے، یعنی قبول ہی نہیں کیا۔ اب یہاں بھی حدیث اس ربائی سے ملا دوں، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میرے نبی کا فرمان یہ، علی میرے علم کے شہر کا دروازہ ہے، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جس نے مجھ تک پہنچنا ہے، مصطفیٰ کا علم سیکھنا ہے، جاننا ہے، نبوت کو، نبوت کے بعد ذات الہی کو، وہ در حیدر پہ گر جائے، در حیدر دروازہ آپ سے آئے، دروازہ سے ملنے آئے گا، پہلے کہے گا السلام علیکم یا علی مدد، پھر جاتے ہوئے کہے گا السلام علیکم یا علی مدد۔ علی کو 2 دفعہ سلام، نبی کو 1 دفعہ، یعنی نبی کی دروازہ ہے، علی دروازہ ہے نبی کی عصمت کا، طہارت کا، نبی کے علم کا۔ تو یہاں پہ پھر ایک ربائی کہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ دروازہ اگر حیدر ہے تو لوگوں نے دوسروں کو ساتھ ملایا، یعنی جو علی کے علم جیسے نہیں، علی کے علم جیسے نہیں، کہتے ہیں کہ دیواریں، فلاں دیوار ہے، فلاں چھت ہے۔ بھئی شہر کا چھت نہیں ہوتی، شہر کھلا ہوتا ہے، 4 دیواری ہوتی ہے، دروازہ ہوتا ہے، کمرہ نہیں ہوتا شہر۔ تو پاک نبی نے کیوں کہا تھا آنا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں؟ شہر اس لیے کہا تھا کہ لوگ چھت بنائیں گے، دیواریں کہیں گے، تو پھر منع فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے گھروں میں دروازے کی طرف جایا کرو، اور جو دیواروں سے نہیں جائے گا وہ چور کہلائے گا، اور چور رستے دین، چوری کا دین، چور رستے دین ٹھیک نہیں، اس لیے حق کے دروازے کی طرف جھکنے کے پاس دین بھی ٹھیک ہوگا، اور تمہارا جو معیار بھی ٹھیک ہوگا، تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، اور فقہ بھی ٹھیک ہوگی۔ تو انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا۔ اس خطابت کے دوران اگلا حصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ دین کے ساتھ ہوا کیا۔
ابھی لوگوں نے اپنے اپنے دین میں اپنے اپنے پسند کے بندے ڈال کے، یا مولویوں نے سکھایا ہی ایسے، بچپن سے سکول سے لے کے اب تک پڑھایا ہی ایسے ہے، یونیورسٹی کالجوں میں یہ نظام ہی ایسے ہے جس کے اندر دل دماغ میں ڈال دیا. اس کو جیسے بھی سمجھاؤ گے نا کہ اللہ کے بعد نبی اور نبی کے اہل بیت اور علی اور علی کے اولاد علی آل نبی ہیں، یہی حق ہے، تو وہ کہیں نہیں باقی بھی سب ٹھیک ہیں. یعنی ان کا دل دماغ ہی ان پہ لگا ہوا ہے. اب کتنی بھی دلیلیں دے دو، کتنی بھی دلیلیں دے دو، وہ مانتے ہی نہیں. یہاں پہ آیت قرآن کی فرمانا چاہتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم ولا غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ فرما رہا ہے میں نے ان کے قلبوں پہ مہر کر دی، کانوں پہ مہر کر دی اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، بس یہ عذاب ڈبل عذاب میں گھر گیا، عذاب عظیم میں. آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، قیامت پر بھی ہے نبی، تم پر بھی اور آپ کی زبان پر بھی، مگر قیامت پر بھی اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں ایمان لائے. تو میرے ساتھ رہیے گا اگلی خطابت میں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.